السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ۔ 6 جمادی الثانی۔ نمبر 1، ایران کے بادشاہ کے نام دعوتی خط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کو دعوتی خط لے کر شاہ ایران خسرو پرویز کے پاس بھیجا، جس کا مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فارسی کے بادشاہ کسری کے نام، اس پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے، اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کے پیغام کی دعوت دیتا ہوں۔ میں تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ جو شخص زندہ رہے اسے برے انجام سے ڈراؤں اور کافروں پر حق بات ثابت ہو جائے۔ اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے، اور اگر تم نے انکار کیا تو تمام مجوس کا گناہ تم پر ہوگا۔ یہ خط سنتے ہی کسریٰ آگ ببولا ہو گیا اور غصے میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کو پھاڑ ڈالا۔ یہ خبر سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور میرے دین و حکومت وہاں تک پہنچے گی۔ چنانچہ کسریٰ کے بیٹے نے خود اپنے باپ کو قتل کر دیا اور اس کا ملک بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ نمبر 2، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، بکریوں کا مالک کے پاس چلے جانا۔ خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، اتنے میں ایک بکریاں چرانے والا آیا اور اسلام قبول کر لیا، اور پھر کہنے لگا: یا رسول اللہ، ان بکریوں کو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم ان کے منہ پر کنکریاں مارو، اللہ تعالیٰ تمہاری امانت ادا کر دے گا اور ان سب بکریوں کو اپنے اپنے گھر پہنچا دے گا۔ چنانچہ اس شخص نے ایسا ہی کیا تو وہ سب بکریاں اپنے اپنے گھر پہنچ گئیں۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں تکبیر تحریمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نماز کی کنجی وضو ہے، اس کا تحریمہ تکبیر ہے، اور نماز کو ختم کرنے والا تسلیم ہے۔ فائدہ: نماز شروع کرتے وقت جو تکبیر کہی جاتی ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں میت کے رشتہ داروں کو تسلی دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نواسے کی وفات کا وقت قریب تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نے آپ کو بلاوا بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد کو واپس کرتے ہوئے یہ تسلی بھرے لفظ کہنے کا حکم دیا: ترجمہ: جو کچھ اللہ نے لے لیا وہ اسی کا تھا، اور جو دیا ہے وہ بھی اللہ کا ہے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مدت مقرر تک کے لیے ہے۔ تم صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، کلمہ توحید پڑھنے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو بھی بندہ کسی وقت بھی، دن میں یا رات میں، لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے نامہ اعمال سے برائیاں مٹا دی جاتی ہیں اور ان کی جگہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں دین کو جھٹلانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میں نے تم کو ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا ہے، اس میں وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے دین کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں نافرمانی اور بغاوت کا بدلہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے لوگو، تمہاری نافرمانی اور بغاوت کا وبال تم پر پڑنے والا ہے۔ دنیا کی زندگی کے سامان سے تھوڑا فائدہ اٹھا لو، پھر تم کو ہماری طرف واپس آنا ہے تو ہم ان سب کاموں کی حقیقت سے تم کو آگاہ کریں گے جو تم کیا کرتے تھے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں جنت کا بازار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت میں ایک بازار ہے جس میں خرید و فروخت نہیں ہے، اس میں صرف مرد اور عورتوں کی صورتیں ہیں۔ ان کو دیکھ کر جب آدمی کسی شکل کی تمنا کرے گا کہ میں بھی اس جیسا ہوتا تو اس کی شکل ویسی ہی ہو جائے گی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔
इलाज ज़ुकाम का फौरी इलाज ना किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर इंसान के सर में जज़ाम कोड़ की जोश मारने वाली एक रग होती है। जब वो जोश मारती है तो अल्लाह ताला उस पर ज़ुकाम मुसल्लत कर देता है। लिहाजा ज़ुकाम का इलाज मत करो। फ़ायदा हिकमा हज़रात भी ज़ुकाम का फौरी इलाज बेहतर नहीं समझते, बल्कि कुछ दिनों के बाद इलाज करने का मशवरा देते हैं। नंबर 10, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी तरह खाओ, पियो, पहनो और सदका व खैरात किया करो। फजूल खर्ची और तकब्बुर से बचो। अल्लाह ताला हम सबको इन प्यारे हदीस मुबारका पर अमल करने और अपनी ज़िंदगियों को संवारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मज़ीद इसी तरह की इस्लामिक वीडियो के लिए अगर आपने अभी तक चैनल ज़मा मलिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।